بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے نثر نگار قدرت اللہ شہاب کے طرز تحریر کی خصوصیات۔ ان کی تحریریں بہت اعلیٰ ہیں، بہت اچھی ہیں، اگر آپ پڑھیں گے تو بہت مزہ آئے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ان لوگوں تک پہنچائیں جو کہ انہیں نثر نگاروں کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ حالات زندگی۔ قدرت اللہ شہاب 26 فروری 1917 میں گلگت کے شہر کشمیر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ ابتدائی تعلیم سابق ریاست جموں و کشمیر اور موضوع چکمار صاحب ضلع انبالہ مشرقی پنجاب سے حاصل کی۔ بابا اجیت سنگھ چھاپا ہری اسکول سے میٹرک کیا۔ پرنس آف ویلز کالج سے BSc کا امتحان پاس کیا اور گورنمنٹ کالج لاہور سے MA انگلش کی ڈگری حاصل کی۔ 1940 میں انڈین سول سروسز کا امتحان دیا اور دہرادون اکیڈمی میں اپنی تربیت مکمل کی۔ جنوری 1936 میں سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو گئے۔ قومی خدمات کے اعتراف میں انہیں حکومت پاکستان نے ستارہ پاکستان کے تمغے سے نوازا۔ 24 جولائی 1986 کو اسلام آباد میں انتقال ہو گیا ان کا۔ طرز تحریر کی خصوصیات۔ قدرت اللہ شہاب اردو ادب کے ایک ممتاز نثر نگار ہیں۔ ان کے ہاں زندگی کے تجربے موجود ہیں اور مشاہدات کی گہرائی بھی پائی جاتی ہے۔ ان کے طرز تحریر میں خاص قسم کی تندی اور تیکھا پن بھی پایا جاتا ہے۔ انہوں نے بیوروکریٹس کی جن اندرونی کیفیات کو محسوس کیا، انہیں اپنی تحریروں میں مؤثر طریقے سے بیان کر دیا۔ علم و مشاہدے سے بھرپور ان کی تحریروں میں طنز کا عنصر نظر آتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب کے اس طرز کا شکار ادارے بھی ہیں، افراد بھی ہیں، سیاسی لیڈر، معاشرتی اصلاح کی ٹھیکیدار، اخلاقیات کے مبلغ، سب ہی ان کے طنز کی زرد میں نظر آتے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب کے طرز تحریر کی اہم خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ مشاہدے کی گہرائی۔ ہر فنکار، خواہ وہ شاعر ہو یا ادیب، اپنے ارد گرد کے ماحول سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔ وہ اطراف کی زندگی اور ماحول کے مطالعے و مشاہدے کا نچوڑ اپنی تحریر میں لکھتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے بھی دوسروں کی طرح اپنے ارد گرد کے دنیا کا بھرپور مشاہدہ کیا اور اس میں اپنی انفرادیت کو بھی برقرار رکھا۔ وہ مشاہدات و تجربات کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ انہوں نے فکر و نظر کے تعلق سے حاصل شدہ نتائج کو ہی سب کچھ سمجھ کر اکتفا نہیں کیا، بلکہ تجربوں کے ساتھ حقیقت تک رسائی میں مصروف رہے۔ لب و لہجہ۔ قدرت اللہ شہاب کے لب و لہجے میں تندی، تیزی پائی جاتی ہے۔ کسی ادیب کے لیے تند و تیز لہجہ اختیار کرنا انتہائی احتیاط طلب ہوتا ہے، کیونکہ لہجے کی تندی و تیزی تاثیر کو وقتی اور عارضی بنا دیتی ہے، لیکن لہجے کی تندی و تیزی میں جب حسب موقع و ضرورت کا اصول اپنایا جائے تو تحریر کا انداز پرزور ہو جاتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب کی تحریروں میں اس پس منظر سے ہم رشتہ پرزور اور جوش انداز قاری کو اپنی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اختیار پسندی۔ قدرت اللہ شہاب اپنی تحریروں میں طوالت پسندی کے قائل نہیں ہیں۔ وہ مختصر جملوں میں ہر تاثیر بات کرنے پر زور دیتے ہیں۔ اختیار پسندی ان کے طرز تحریر کی اہم ترین خصوصیت ہے۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے واقعات اور سانحات سے ایک ایسے انتخاب کو اپنا مقصد بنایا کہ جو کہ قاری کو اس اعتبار سے چونکا دے کہ جیسے ہی وہ سرسری انداز کے ساتھ غیر اہم جان کر پیچھے چھوڑ آیا تھا جن چیزوں کو، وہی تو دراصل خود فکر کا اہم ترین مقام تھا۔ طنزیہ انداز۔ قدرت اللہ شہاب کی تحریروں میں طنزیہ انداز نمایاں نظر آتا ہے، لیکن ان کا یہ طنزیہ انداز طنز کم اور مزہ زیادہ نظر آتا ہے۔ ان تمام علمیت اور مشاہدیت سے بھرپور تحریروں میں طنز کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے طنز کو اپنی تحریر کا حصہ بناتے ہوئے اپنے وسیع فکری اسلوب کو واضح کیا۔ سچائی اور حقیقت۔ قدرت اللہ شہاب کی تحریروں میں سچائی اور حقیقت کا بھرپور تاثر رکھتی ہیں۔ وہ ہر معاملے میں سچائی کو مد نظر رکھتے ہیں اور اپنے ایسے بیان کرنے میں پوری صداقت سے کام لیتے ہیں کہ ان کی سچائی اور حقیقت پسندی کی بدولت ان کی تحریروں کا حسن نمایاں ہو جاتا ہے۔ سچائی اور صداقت پسندی دراصل قدرت اللہ شہاب کے صوفیانہ خیالات کی عکاس ہے اور ان کی طرز تحریروں کی یہ خصوصیت ان کی دیگر خصوصیات پر پوری طرح غالب نظر آتی ہے۔
تصانیف قدرت اللہ صاحب اگرچہ کثیر التصانیف ادیب نہیں ہیں، لیکن ان کی درجہ ذیل تصانیف ادبی اعتبار سے اہمیت کی حامل ہیں۔ افسانے یا نفسانے، افسانوں کا مجموعہ ہے ان کا۔ ماجی، یہ بھی ان کا افسانوی مجموعہ ہے۔ سرخ فیطہ مضامین ہیں اس کے اندر۔ شہاب نامہ ان کی اپنی آپ بیتی ہے۔ یا خدا ناولٹ بہت اچھا انہوں نے لکھا ہے۔ اگر ہم ان کو پڑھتے ہیں نا تو اب یہاں پر بھی انہوں نے لکھا نا کہ ڈپٹی کمشنر جب جاتا ہے تو کس طریقے کے حالات دیکھتا ہے اندرون، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں ایک چیز ان کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حالات جو ہمیں آج ملے ہیں نا، کہ ہمارے جو سرکاری ملازمین کام نہیں کرتے، یا پھر ہمارے سیاستدان چور ہیں، یا ہمارے جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، یہ بہت سالوں سے ہو رہا ہے۔ یعنی جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے حالات یوں ہی ہیں، کوئی جو سے ٹوٹ گیا تھے نہیں، کچھ بھی نہیں بدلا ان کی تحریریں۔ اور اگر ہم کسی اور کی تحریریں اٹھا کر پڑھتے ہیں تو مطلب وہی رشوت ستانی، وہی جھوٹ، وہی سرکاری ملازمین کی چوری، وہی سیاست